بیٹھے گھر بیٹھے گھر بیٹھے ویسے کر لینے عشق نبی کا جام لیا گھر بیٹھے. ایسا لگ رہا ہے لوگ ہنر دیکھ کے بھیگ دیں. ایسا لگ رہا ہے بھائی میں کوئی مانگ نہیں رہا. بھائی آپ کیا دیں گے؟ کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے. دینے والا ہے سچا. یاد رکھنا یہاں جتنے لوگ انعام دینے والے ہیں یہ دیتے نہیں ہیں, کوئی ان سے دلا رہا ہے. ورنہ بازار کے چوراہے پر امام صاحب کو کبھی کوئی 100 روپیہ نہیں دے رہا بھائی صاحب کہ لے کے جائیے گا سبزی لے آئیے گا. نہیں نہیں, جب بھی کسی اللہ والے کا, جب بھی کسی نیک انسان کا ہم نام لیتے ہیں تو کرم ان کا ہوتا ہے. وہ آپ دیتے نہیں ہیں, دلاتے وہ ہیں. اس لیے میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں, آپ سے میری گفتگو کو سنیے گا. آپ یہ جملہ جو سن کر آپ یہ نہ اپنے اوپر لیجئے گا مولانا آئے ہیں روپیہ مانگنے کے لیے. میں کہنا چاہتا ہوں قسم خدا کے منبر رسول پہ بیٹھا ہوں, یہ علماء جانتے ہیں الحمدللہ ہم جلسے روزانہ کرتے ہیں لیکن کبھی پیسے مانگ کر کے نہیں جایا کرتے ہیں. کبھی میں نے آج تک لوگوں سے یہ نہیں کہا مجھے نذرانہ اتنا ملنا چاہیے. اس لیے میں جانتا ہوں آج میں نے مانگ لیا اور میدان قیامت میں جب ثواب کا موقع آئے گا تو کہیں ایسا نہ ہو کہ انکار کر دیا جائے کہ جو تو نے کام کیا تھا اس کا بدلہ لے لیا تھا. مجھے آج نہیں چاہیے, مجھے بدلہ میدان قیامت میں چاہیے کہ مصطفیٰ اپنے دامن میں چھپائے. حالت یہ ہو ڈھونڈا ہی کرے صدر قیامت کے سپاہی, وہ کس کو ملے جو تیرے دامن میں چھپا. سمجھ رہے ہیں؟ میری گفتگو کو آپ سنیے گا. میں آپ لوگوں کی طرف زیادہ توجہ بھی نہیں کر رہا چونکہ ادھر لیڈیز زیادہ بیٹھی ہوئی. سمجھ رہے ہیں؟ بے پردہ عورتوں کا بیٹھنا یہ جائز نہیں ہے بھائی صاحب, چاہے پیر صاحب کے سامنے ہو چاہے پیر کے سامنے ہو. سمجھ رہے ہیں میری ماں اور بہنوں؟ میں دیکھیے ہر بار بیان کر رہا ہوں, آپ پیر صاحب کو پریشان نہ کرا کریں. حضرت ہمارے اتنے نیک ہیں, یہ نہیں کہتے آؤ آؤ, نہیں. یہ عورتیں اتنی بدماش ہوتی ہیں کہ بغیر پردے کے ہی پیر صاحب کو چھونے سے سب کچھ مل جائے گا. نہیں, ارے پیر صاحب سے دعا کروائیے. قسم خدا کی ایسے شہزادے ہیں آپ کو معلوم نہیں ہے, انہوں نے کربلا کی امانتوں کو بچا کے رکھا ہے. اور جب جب دین پر بات آئی ہے تو کوئی حضرت معین الدین بن کر کے مذہب کا جھنڈا گاڑا ہے, کوئی سید سالار بن کر مذہب کا جھنڈا گاڑا ہے. اور قیامت تک لوگوں کو بتا دیا ہے مرد حق باطل کے آگے مات کھا سکتا نہیں, سر پٹا سکتا ہے لیکن سر جھکا. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, جشن بقائی, جشن بقائی قاری قطب الدین صاحب قبلہ. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت. آپ حلوہ کھانے والے ہیں 3-4 دن کے بعد, شیر ملاحظہ فرمائیے کہ بو جہل کی تھی یہ بدبختی, دیدار کے بعد بھی محرومی. اور بو جہل کی تھی یہ بدبختی, دیدار کے بعد بھی محرومی. ارے گھر بیٹھے ویسے کرنی نے, ارے دامان رسالت تھام لیا. درود پاک پڑھیں اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد مبارک وسلم. صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وبارک وسلم. حضرات محترم, قوت دست سے ہر پست کو بالا کر دے, دہر میں اسم محمد سے اجالا کر دے. حضرات
میں نے آیت کریمہ تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے. مجھے بتایا گیا کہ آج تقریر نماز کے موضوع پہ ہونا چاہیے. میں آپ سے گزارش کر رہا ہوں ذرا تھوڑی دیر ٹھنڈے دماغ سے میری بات کو آپ سماعت کیجئے گا. حضرات ذرا آپ غور کریں. اللہ رب العزت نے ساری کائنات کی مخلوق کو پیدا فرمایا. اب آپ ایک انسان, آپ کو اللہ نے حضرت انسان بنا کر کے بھیجا. آسمان کا شامیانہ آپ کے لیے ہے, چاند کی چاندنی آپ کے لیے ہے, سورج کی روشنی آپ کے لیے ہے, اناج زمین کا آپ کے لیے ہے, تمام جانوروں کو آپ کا تابع و فرما بردار بنایا گیا ہے. لیکن اے حضرت انسان, کیا کبھی آپ نے سوچا کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اور آپ کو کس لیے پیدا کیا ہے؟ تو آؤ دیکھو, اللہ قرآن مقدس میں فرماتا ہے وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ, ہم نے جنات اور انسان کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا گیا ہے. اللہ کو ہم نے انسان اور جنات کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے. یہ کون کہہ رہا ہے؟ میرا خالق کہہ رہا ہے. یہ کون کہہ رہا ہے؟ میرا رازق کہہ رہا ہے. یہ کون کہہ رہا ہے؟ احکم الحاکمین کہہ رہا ہے. یہ کون کہہ رہا ہے؟ رب العالمین کہہ رہا ہے. یہ کون کہہ رہا ہے؟ سارے جہان کا پالن ہار کہہ رہا ہے. اگر آپ غور کیجئے گا مسلمانوں, اللہ ہمیں کھانا بھی دیتا ہے, اللہ ہمیں پینا بھی پانی بھی دیتا ہے, اللہ ہمیں رزق بھی دیتا ہے, اللہ ہمیں سونے کے لیے نیند بھی دیتا ہے, سونے کے لیے بستر بھی دیتا ہے. اللہ تعالیٰ سفر کے لیے اس نے ہمیں گاڑیاں بھی دے رکھی ہے. لیکن کیا آپ اپنے زندگی کا محاسبہ کیجئے, کیا اپنے رب کی آپ نعمتوں کا شکریہ ادا کرتے ہیں؟ حضرات ذرا آپ غور کیجئے گا, ایک کتا آپ اپنے گھر پہ پالیے اور پالنے کے بعد اس کو آپ اپنا مطیع و فرما بردار بنا لیجئے. لیکن سنو, اس کو آپ روزانہ کھانا کھلاتے ہو, روزانہ پانی پلاتے ہو, اس کے رہنے سہنے کا انتظام آپ کرتے ہو, اس کے جانے سونے اور جاگنے کا انتظام آپ کرتے ہو, اس کے نہانے کھانے کا انتظام آپ کرتے ہو. لیکن وہی کتا چند دنوں کے بعد وہ آپ سے بغاوت کر بیٹھے, آپ پکارے ادھر تو کتا ادھر چلا جائے, تو آپ کہیں گے ارے نعمتیں میں نے کھلائی ہے, میں نے پالن پوشن تمہارا کیا ہے, کھاتا میرا ہے, کاٹا کسی کا اور کا ہے. جب تک وہ کتا تمہاری قوم فرما برداری کرتا رہتا ہے تو آپ اس کو سنوارتے ہو, اس سے محبت کرتے ہو. لیکن جیسے وہ کتا تمہارے پاس سے جاتا ہے تو آپ اسے غدار کا لفظ دیتے ہو کہ میں نے اسے بہت کھلایا, بہت پلایا. آخر کہنے کا مطلب یہ ہے, یاد رکھو, کیا تم اللہ کی نعمتیں نہیں کھاتے ہو؟ اگر اللہ کی نعمتیں کھا کر اس کی ناشکری کرتے ہو تو بھلا بتاؤ ہم کیسے وفاداری کا ثبوت دیں گے؟ یاد رکھو, نعمتیں وہ رب کھلاتا ہے, اس کے بدلے میں تمہیں عبادت کہتا ہے. بندے میری عبادت کر, عبادت کر کے آئے گا تو جنت مانگنی نہیں پڑے گی بلکہ جنت تیرا خود انتظار ہوگا. سبحان اللہ, سبحان اللہ. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ رسالت, جشن بقائی, جشن بقائی, نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت. ہائے افسوس, ہم اللہ کی نعمتوں کو کھاتے بھی ہیں, ہم اللہ کی نعمتوں کو پیتے بھی ہیں, ہم اللہ کی نعمتوں سے لطف اندوز بھی ہوتے ہیں. لیکن ہائے افسوس, آج کتنی لوگ ہیں, آج مسجدیں ہماری ویران پڑی ہے, آج ہماری مسجدیں ویران پڑی ہے, لیکن اسٹیٹس کیا لگایا جاتا ہے؟ دبدبا تھا, دبدبا ہے, دبدبا. ارے بولو کیا رہے گا؟ دبدبا تھا, دبدبا ہے, دبدبا بنا رہے گا. ہم نے کہا نادان, یہ دبدبا چوراہے پر, یہ دبدبا چوراہے پر سگریٹ پینے سے نہیں ہے, یہ دبدبا چوراہے پر شراب پینے کے لیے نہیں ہے, یہ دبدبا صرف رنڈیوں کے رنڈی کھانے پر اور سنیما گھروں میں دبدبا نہیں بنے گا. اگر دبدبا بنانا چاہتا ہے تو چل کربلا کی اس دھرتی پر 72 ہو کر بھی اور 22,000 کے سامنے کھڑے ہیں اور وہ اعلان کر رہے ہیں, لوگوں میں نماز کے پابند تھا, نماز پڑھتا رہوں گا, اور آج نماز کے ذریعے بتا رہا ہوں, میرا جو ماننے والا ہوگا جو نماز کی پابندی کرے گا اس کا دبدبا قیامت تک جاری رہے گا, اور جس سے متربر ہوگا اسے قیامت تک ناموس اور اس کے ناموس اور اس کی عزت پر حملہ ہوتا رہے گا. تو سنو, جب تم نماز کے پابند ہو جاؤ, شریعت کے پابند ہو جاؤ تو کہو دبدبا
दबदबा था, दबदबा है दबदबा। सुन ले हो, ये आप ही के एरिया का मामला है भाई साहब, ये जुमला तुम्हारे एक दिया हुआ है। समझे? तुम्हारी बात तुम्हें समझाना जरूरी है भाई साहब। मैंने आज कोई वाला कहीं वाला तहसन तुम्हारा नहीं तो तुमने दम न उठाओ, परेशान न हो, तुम ही सरबलंद हो। क्या हो? बोलो मुसलमानों, तुम ही सरबलंद हो। क्या? अगर मोमिन हो, अगर मोमिन हो। लेकिन क्या आप अपने सीने में और आप अपने गिरेबान में झांक कर कभी देखें? मुहर्रम का महीना आता है, सबसे बड़े हुसैनी बनते हो। चहल का महीना आता है, सबसे बड़े हुसैनी तुम बन जाते हो। अलम उठाना हुसैनी, झंडे उठाने के लिए हुसैनी, रास्ते में सबील लगाने के लिए हुसैनी, डीजे बजाने के लिए हुसैनी, ढोल ढकाड़ा बजाने के लिए हुसैनी। मैं कहता हूं ये सारे काम हुसैनी नहीं, हुसैनी ये है। चलो जुलूस निकालो, जैसे मस्जिद से अज़ान की आवाज आए, सारे जुलूस को रोक के पढ़ना डालो। रुको, हुसैनी ये नहीं, हुसैन की आवाज वहां से आ रही है। रुको, हम सजदा करके जमाने को बताएंगे आलम भी हमारा है, आलम भी हमारा है, सजदा भी हमारा है, मसाजिद भी हमारी है, मदारिस भी हमारे हैं, खानकाह भी हमारी है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बहुत खूब, वाह 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 वाह, जिंदाबाद जिंदाबाद, बहुत अच्छी। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, जश्न बकाई, जश्न बकाई, जश्न बकाई, नारे तकबीर, नारे रिसालत। याद रखो, अलम भी हमारा हो, कलम भी हमारा हो। आज हमारे हाथ में अलम तो पकड़ा दिया गया, लेकिन कलम हमारे हाथ से गायब है। आज हमारे हाथ में झंडे तो पकड़ा दिए गए हैं, लेकिन कलम हमारे हाथ से गायब है। ए मुसलमानों सुनो, ये 18, 20 साल 30 साल के लोग यहाँ बैठे हैं, ये अच्छे खासे खूबसूरत चेहरे हैं। तुमने अपनी खूबसूरती को क्या समझा है कि हम सलमान खान को अपना आइडियल बनाएंगे तो नजात मिल जाएगी, हम शाहरुख को अपना आइडियल बनाएंगे तो नजात मिल जाएगी, आमिर खान को अपना आइडियल बनाएंगे तो नजात मिल जाएगी। अरे हम इन कोटों पर और पैसों पर नाचने वालों को अपना आइडियल नहीं बनाते। अगर बनाना है तो सलमान अजहरी को अपना आइडियल बनाओ। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, जश्न बकाई, जश्न बकाई, गालिए कुतुबुद्दीन बहराई की। नारे तकबीर, नारे रिसालत, वाह वाह वाह। ऐसा लग रहा है बात आपके सर से ऊपर जा रही है भाई साहब। कोई दिक्कत तो नहीं हो रही है? कोई परेशानी? जरा दोनों हाथों को उठाकर को या गाजी और मदद, और को या गाजी और मदद। बस मैं एक वाकया सुना के तकरीर एंड कर रहा हूँ, खत्म कर दूंगा इंशाअल्लाह ताला। बड़े अच्छे लोग हैं, चेहरा बड़ा अच्छा लग रहा है आपका माशाअल्लाह, लेकिन बोलने से आप अब भी परहेज कर रहे हैं। जरा गौर कीजिएगा, जिनको कोई खाने का ढंग नहीं था, पकाने का ढंग नहीं था, रहने का ढंग नहीं था, सलीका ये नहीं था, जिंदगी गुजारी कैसे जाए, उनके बच्चों को देखो आज हाथ में अच्छा अच्छा कलम उनके हाथ में है, अच्छे अच्छे पोस्ट में मौजूद है, लेकिन तुम्हारा आलम ये है। हजरत खालिद बिन वलीद का एक वाकया सुनो, इंशाअल्लाह ताला मजा आ जाएगा और आप अपने घर में भी खुश होंगे इंशाअल्लाह ताला। जब जब याद करेंगे आपका कलेजा और इस्तिस करके बोलेगा, ऐ इस्लाम के शहजादों, अगर तुमने ये कुर्बानी न दी होती तो आज मजहब इस्लाम कुर्बा तक न पहुंचा होता। अगर उन्होंने कुर्बानी न दी होती तो आज तक ये जलसा न होता, आज ये फातिहा और नियाज का कंसेप्ट न रह जाता। मैं आपसे गैरतमंद हूं, मैं आपसे कहना चाहता हूं, आओ देखो खालिद बिन वलीद का वाकया आपके निगाहों के सामने है। मैं आपको बताऊं, एक जंग के मौके पर हजरत खालिद बिन वलीद है, हजरत खालिद बिन वलीद है, सुभान अल्लाह। एक किले पर आप हमला करने के लिए जाते हैं, किला तो एक एक जुमले को नोट कीजिएगा। खालिद बिन वलीद है, हजरत आका करीम के सहाबी है, वो जाते हैं, एक किला को फतह
کرنے کے لیے جب سے آپ کا قافلہ پہنچا، آپ کی فوج پہنچی، قلعہ کے نیچے آپ نے خیمہ لگا دیا. جب خیمہ لگایا تو سنو، جب شام کا وقت آیا تو سارے قلعہ کے عیسائی نکل کر کے آئے، اور گرو بھنڈار نکل کر کے آئے، پادری نکل کر کے آئے، امام نکل کر کے آئے، رئیس نکل کر کے آئے، خزانے کی چابیاں لے کر کے آئے. آنے کے بعد میں حضرت خالد بن ولید کے قدموں میں ڈالنے لگے. کہا اے خالد بن ولید، ہم تم سے جنگ نہیں کریں گے، ہم تم سے لڑائی نہیں کریں گے، ہم تم سے مارکا نہیں کریں گے، اور قلعہ آپ کے حوالے کر دیں گے. اے غیرت مند مسلمانوں، جب تمہاری یہ پاکیزگی رہے گی تو مذہب کا کام زیادہ ہوگا. اگر تم مسجد کے جو ہے نمازی بنو گے تو ہر موقع پر کامیاب رہو گے. آؤ دیکھو حضرت خالد بن ولید ہے، سبحان اللہ. کہتے ہیں معاملہ کیا ہے؟ ابھی ہم نے لڑائی بھی نہیں کی. مجھے کہ بولو ماشاءاللہ. آپ جیسے چہرے سے روزانہ الحمدللہ ملاقات ہوتی ہے، خوبصورت چہرے. سمجھ رہے، میں اس میدان کا بڑا مزہ ہے، کھلاڑی ہوں. آپ جیسا سنو گا ویسے سناؤں گا، لیکن کبھی یہ نہ سوچنا کہ ہم جو کہیں گے وہ کہیں گے. نہیں، جو حق ہوگا وہ کہا جائے گا. سمجھ رہے، آپ کا کہنا نہیں کہا جائے گا، کبھی نہیں کہیں گے. اس لیے کہ ہم الحمدللہ ہم اللہ والوں کے در کے غلام ہیں، اور اس اللہ والے مرد قلندر اعلیٰ حضرت وہ لوگ جس نے کہا تھا کیسے آقاؤں کا بندہ ہوں رضا، بول بالے میری سرکاروں کے. تو میں کیا میرا حضرت خالد بن ولید کدھر سے آ گیا بھائی؟ ابھی تم نے لڑائی نہیں کری، ہماری تلواریں نہیں چلی بھائی صاحب، ابھی میان سے تلواریں نکالی نہیں، ابھی نیزہ نہیں چلا، ابھی ہمارے قتل نہیں ہوئے، ہمارے ہاتھ کٹے نہیں، ابھی ہماری آنکھیں نکالی گئی نہیں ہے، اور ہم کو ابھی آپ نے شکست نہیں دیا ہے. لیکن یہ بتاؤ اس سے پہلے کیسے قلعہ دے دو گے؟ تو سنو، ان عیسائیوں نے کہا تھا اوے مولانا، اے امام، اے حضرت خالد بن ولید، اے مسلمان سن، میں ایک شرط رکھنا چاہتا ہوں. کہا وہ شرط کیا ہے؟ کہا جب صبح فجر کی نماز ادا کر کے اپنی فوج کو لے کر میرے قلعے کے ایک دروازے سے گھسنا اور دوسرے دروازے پر نکل جانا. جب تم اس کو نکل جاؤ گے تو میں فوراً آپ کے قدموں میں قلعے کی خزانے کی چابیاں رکھ دوں گا. حضرت خالد بن ولید ہے، رات کو نماز پڑھتے ہیں. جب عشاء کی نماز پڑھنے کے بعد فجر کی نماز کی تیاری ہوئی، آپ نے فجر کی امامت فرمائی. امامت فرمانے کے بعد کھڑے ہوئے، اور کھڑے ہونے کے بعد میں کہا اے میرے سپاہیوں، اے اسلام کے لشکر کے سپاہیوں، اے اسلام، اے فرزندان اسلام، سنو سنو، چلو ہم آگے آگے چلتے ہیں. آج ہمیں قلعہ فتح کرنا ہے. اللہ اکبر کبیرہ ہے. 18 20 سال اور 25 سال 30 سال کے نوجوانوں جو اپنی نگاہوں کی حفاظت نہیں کرتے ہو، جہاں دیکھو وہاں نگاہ اٹھا دیتے ہو، جہاں دیکھو وہاں برائی دیکھنے لگتے ہو. یاد رکھو حضرت خالد بن ولید ہے، جیسے قلعے کے اندر داخل ہوئے تو کیا دیکھا؟ عیسائیوں نے اپنی لڑکیوں کو ادھننگا کر کے اور روڈ پر کھڑا کر دیا. کیسے کیسے حساب کتاب تم سے لیا گیا ہے، اور زمانہ آج تک تم سے حساب کتاب لے رہا. کوئی روپیے کی لالچ دے رہا ہے، کوئی 2500، کوئی 3000 کی ایمان بیت جائے. لیکن ہم مسلمان ہیں، ایمان نہ جانے دیں گے. ہم مسلمان ہیں، ایمان نہ جانے دیں گے. ہاتھ سے عظمت اسلام نہ جانے دیں گے. سنو، اللہ کے پیارے رسول کے وہ صحابی حضرت خالد بن ولید جیسے اندر گھوڑا کرتے ہیں، قلعے کے اندر دروازے کے اندر داخل ہوئے، آپ نے پلٹ کر کے اپنے سپاہیوں سے کہا اے سپاہیوں سنو، آج تلوار سے قلعہ فتح نہیں ہوگا. آج تیر نہیں چلانی ہے، آج تبر نہیں چلانی ہے، آج بندوق نہیں چلانی ہے، آج قتل و غارت گری نہیں کرنی ہے. تو سارے سپاہیوں نے عرض کیا اے سپہ سالار، آخر بتاؤ کیا کرنا ہے؟ تو کہا آج اللہ کے اس حکم پر عمل کرنا ہے کہ مسلمان چلے تو نگاہ نیچی کر کے چلے. مسلمان چلے تو نگاہ نیچی کر کے چلے. جیسے آپ نے فرمایا سارے فوجیوں نے اپنی نگاہ نیچی کیا، گھوڑے دوڑا دیے، قلعے کے ایک دروازے سے گھسے، دوسرے دروازے
दरवाजे पर निकल गए। ईसाई देखते रहे कि अगर ये जवान और खूबसूरत लड़कियों को देखेंगे तो उन पर फरेफ्ता हो जाएंगे, इनकी तलवारें जमीन पर आ जाएंगी, ये हुस्न और इश्क में मुब्तला हो जाएंगे और आज हम इनको यही कत्ल कर देंगे, आज हम इनके ईमान को छीन लेंगे। लेकिन कसम खुदा की, इस्लाम का एक सिपाही भी उन लड़कियों की तरफ निगाह नहीं करता है, बल्कि सर झुकाए चला जा रहा है। जैसे किले का दूसरा दरवाजा जो है दाखिल होते दूसरे दरवाजे पर निकलते हैं, अरे किले के सारे ईसाई खजाना लेकर के, चाबी लेकर हजरत खालिद बिन वलीद के कदमों में डाल दिया। कहा हुजूर, मैं मान गया, जिस मुसलमान के निगाहों में इतनी सच्चाई है, उस नबी के, उस ईमान वाले के नबी में कितनी सच्चाई होगी, कुरान कितना सच्चा होगा, खुदा कितना सच्चा होगा। कुव्वते दस्त से और पश्त को बाला कर दे, नहर में इसमें मोहम्मद से उजाला। वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह सुभान और सबके सब आके पढ़ के कलमा मुसलमान हो गए। मैं तुझे बोलो सुभान अल्लाह। क्या हो गए? मुसलमान। तो जब तक नमाज नहीं पढ़ोगे, सोचोगे हमारे साथ कोई आएगा? बोलो। आइम्मा हजरत तशरीफ फरमा है, हाय अफसोस, एक मुअज्जिन, एक इमाम, दूसरा कोई मुक्तदी नजर नहीं आ रहा, तीसरा। और कहते हैं दबदबा था, दबदबा है, दबदबा है। ये गाँव दबे थे, दबे हैं, दबे रहेंगे। दबे थे, दबे हैं, दबे। ये तुम्हारे करतूत है, करतूत, जिसकी बुनियाद पर तुम कामयाब नहीं हो पा रहे हो। वरना आओ मैदान में, अरे बकाई दूल्हा को इनके आवाजदार की जिंदगी उठाकर देखो, सभी पुल चल करके देखो, मज़ारात-ए औलिया से पूछो, ये मकाम हासिल करने वाले तुम्हें मकाम कैसे मिला? हमारे बाप दादा के मदार पे कोई चादर नहीं चढ़ाता, हमारे बाप दादा के मदार पे कोई अगरबत्ती नहीं डालता, हमारे बाप दादा के मदार पे कोई हाजिरी नहीं देता। आखिर अल्लाह वाले तेरे मजार पे आने का मकसद क्या है? तो मज़ारात-ए औलिया से ये जवाब लेगा, नादान, मैंने अल्लाह और रसूल के नाम पर अपनी जिंदगी को वक्फ कर दिया है, तो अल्लाह ने मेरी मोहब्बत लोगों के दिलों में डाल दिया है। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। दोस्तों, हुजूर वाला तशरीफ लाने वाले हैं, मैं अपनी तकरीर को यही खत्म करता हूँ चंद जुमले कहकर। जुमले सख्त हैं लेकिन सुनना जरूरी है। ऐसा लग रहा है हमसे ज्यादा थके हुए हैं। थके नहीं है। मैं बोलता घंटों घंटा, लेकिन कोई बात नहीं है, इंशाल्लाह फिर कभी वक्त मिला तो बोलूंगा। लेकिन एक बात, मसलके आला हजरत का दामन मजबूती से थामे रहो। वहाबियों, देवबंदियों, कादियानियों से तिनका तोड़ जुदा रहो और अपने अइम्मा का कद्र करते रहो, अइम्मा की इज्जत करते रहो, इनकी बारगाह में अदब से पेश आओ। आज कुछ लोग कहते हैं मौलाना लोग करते कहाँ है? मौलाना को लोगों ने बैल का कोल्हू समझ के रखा। क्या? बैल का कोल्हू या कोल्हू का बैल, समझ रहे? दोनों बात सही है। उस जमाने में कोल्हू का बैल होता था, लेकिन आज के लोग बैल का कोल्हू समझ रहे? लिहाजा अइम्मा की कद्र कीजिए आप। अरे भाई यही आमने इस्तेमाल कर लिया जाए तो चलो ठीक है, रास्ते में खड़ा हो जाओ अदब से। आप लोग नहीं, आप लोग बैठो, बहुत अदब है, हमें जानी चाहिए। पीर साहब का एक हमारे छोड़ दो कि हमारा कारोबार बेहतर चलेगा। पीर साहब को आप रोज घसोट के ले जाते हो। कुछ लोग सोचते थे पीर साहब के आधा हाथ अगर हमारे घर पहुंच जाते तो ठीक है। हमें उनका अदब करने की सोचते ही नहीं है। कोई कुर्ता पकड़ के खींच रहा है, कोई अमामा पकड़ के खींच रहा है, तो उनका जो सदरी पकड़ के खींच रहा है, ये अदब नहीं है। अदब ये है कि जब यार को यार देखे तो निगाहों से निगाहें चार होती रहे, यार तेरा दीदार करता रहे, तू यार का दीदार करता रहे। हालत ये हो